بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں جو بچے پرانے زمانے میں بزرگوں سے سنا کرتے تھے۔ جین، دیو اور پریوں کی کہانی۔ یہ کہانی بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے۔ پلیز اس ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں ملک روم پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ بڑا انصاف پسند، نیک سیرت اور بہادر تھا۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام افشین تھا۔ شہزادی افشین بے حد خوبصورت اور ذہین تھی۔ بادشاہ اور ملک اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ شہزادی افشین کے محل میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں دور دور سے منگوائے ہوئے نایاب پودے تھے۔ شہزادی ہر شام کو اپنی کنیزوں کے ساتھ باغ کی سیر کرتی اور رنگ برنگی تتلیوں سے کھیلتی تھی۔ ایک شام کو شہزادی حسب معمول اپنے باغ میں کھیل رہی تھی اور تتلیاں پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تتلیاں کبھی اس پھول پر جا بیٹھتی تو کبھی اس پر۔ اتفاق کی بات ہے کہ ملک کوہ کاف کے بادشاہ جن کا پیٹھو بیٹا تخت پر بیٹھا آسمان کی سیر کر رہا تھا۔ اس کا تخت جو ایک بڑے اژدہے کی شکل کا تھا، 4 خوفناک دیو اٹھائے ہوئے تھے۔ پیٹھو جن کا تخت بادلوں کے اوپر اڑ رہا تھا۔ پیٹھو جن نے ایک طلسمی اینک لگا رکھی تھی جس کی وجہ سے اسے ہر چیز بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ پیٹھو جن کی نظر جب شہزادی افشین پر پڑی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اسی وقت اپنے غلام دیووں کو تخت باغ میں اتارنے کا حکم دیا۔ تخت نیچے آیا تو کنیزیں شور مچاتی بھاگ گئی۔ شہزادی افشین تو گش کھا کر گر پڑی۔ پیٹھو جن نے اسے اٹھا کر اپنے تخت پر ڈالا اور بولا، میں اس خوبصورت لڑکی کو اپنی ملکہ بناؤں گا۔ ہاں چلو، اب میں واپس کوہ کاف چلتا ہوں۔ دیو یہ سنتے ہی تخت کندھوں پر اٹھائے کوہ کاف کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر کنیزیں دہائی دیتی ملکہ اور بادشاہ کے پاس پہنچی اور انہیں بتایا۔ ملکہ تو ہائے میری بچی کہہ کر وہی گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باغ کی طرف بھاگا، مگر اب وہاں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ شہزادی افشین کو تو پیٹھو جن اٹھا کر لے گیا تھا۔ پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا۔ جس نے سنا آنسو بہانے لگا۔ بادشاہ نے شاہ نجومی اور وزیر اعظم سے مشورے کے بعد اعلان کروا دیا کہ جو شخص شہزادی افشین کو کوہ کاف کے جن کی قید سے آزاد کرا کر لائے گا وہی تخت و تاج کا وارث ہوگا۔ اس اعلان کو سنتے ہی بہت سے منچلے شہزادے اور نوجوان اپنے گھروں سے نکل پڑے، مگر کسی کو بھی کوہ کاف کا راستہ نہ معلوم تھا۔ ادھر ادھر بھٹک کر ناکام لوٹ آئے۔ ملک روم کے ایک گاؤں میں ایک نوجوان تاجر عثمان بھی رہتا تھا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا قسمت آزمانی چاہیے، شاید خدا میری مدد کرے اور میں شہزادی کو جن کی قید سے چھڑا لاؤں۔ یہ سوچ کر عثمان نے سامان سفر باندھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت عثمان ایک جنگل میں پہنچا اور ایک گھنے درخت کے نیچے لیٹ کر سستانے لگا۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ چوں چوں کی درد بھری آواز نے اسے چونکا دیا۔ اس نے نگاہ اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی چڑیا کی گردن پر ایک خطرناک کالا سانپ لپٹا ہوا ہے اور اسے ڈسنا چاہتا ہے۔ تاجر عثمان کو چڑیا پر بڑا رحم آیا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ چڑیا کو بچایا کس طرح جائے۔ جتنی دیر میں وہ درخت پر چڑھتا سانپ نے چڑیا کو ڈس لینا تھا۔ سوچتے سوچتے عثمان کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے جلدی سے گھوڑے کی زین سے لٹکی ڈھال اتاری۔ ڈھال شیشے کی طرح چمکدار تھی۔ عثمان نے ڈھال کو زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کا رخ درخت پر بیٹھے سانپ کی طرف ہو گیا۔ کالے سانپ نے جب چمکتی ڈھال پر اپنا عکس دیکھا تو سمجھا کوئی اور سانپ آ گیا ہے اور بڑے غضبناک انداز میں فن پھیلا کر پھنکارنے لگا۔ تاجر عثمان نے بڑی پھرتی سے کمان میں تیر چھوڑا اور اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا۔ سنسناتا ہوا تیر سیدھا سانپ کے فن پر لگا اور سانپ تڑپ کر مر گیا۔ چڑیا بچ گئی اور پھر سے اڑ کر تاجر کے سامنے آ بیٹھی۔ مگر یہ کیا؟ عثمان کے سامنے تو ایک حسین پری مسکرا رہی تھی۔ پری نے کہا، اے آدمزاد، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ میں پریوں کی ملکہ کی خاص کنیز ہوں۔ آج چڑیا بن کر سیر کو نکل کر اس سانپ کے ہتھے چڑھ گئی۔ اگر تم نہ آتے تو اس نے مجھے مار ڈالنا تھا۔ عثمان نے ہنس کر کہا، اے پری، یہ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ جانوروں پر رحم کھائے اور ان کی مدد کرے۔ پری خوش ہو کر بولی،
تم بہت اچھے انسان ہو، بولو میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ عثمان نے کہا کہ میں روم کی شہزادی افشین کو جن کی قید سے آزاد کرانے کوہ کاف جا رہا ہوں، اگر تم مجھے کوہ کاف تک کا راستہ بتا دو تو بڑی مہربانی ہوگی۔ پری یہ سن کر سوچ میں پڑ گئی، پھر کہنے لگی تم نے یہ بڑا مشکل کا کام اٹھایا ہے، لیکن بہادر لوگوں کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوا کرتا۔ یہ لو آم رکھ لو اور اسے جنگل کے جنوبی حصے میں موجود برگد کے پرانے درخت کے نیچے پہنچ کر آم کو چیر دینا۔ اس درخت کے نیچے بونوں کی بستی ہے، وہ آم کھانے کے بے حد شوقین ہے اور تم سے آم مانگیں گے، مگر تم ہرگز نہ دینا اور کہنا اگر بونا بادشاہ میرے ساتھ کوہ کاف تک چلے تو میں آم دوں گا۔ آج کل آم کا موسم ہے، مجھے یقین ہے بونا بادشاہ تمہاری بات مان لے گا۔ اس کے بعد تمہیں کیا کرنا ہے یہ بونا بادشاہ ہی بتائے گا۔ عثمان نے پری کا شکریہ ادا کیا تو اس نے اپنا ایک پر توڑ کر تاجر کو دیا اور کہا جب بھی تم کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اس پر کو بالوں میں لگا لینا، میں تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گی۔ اچھا، خدا حافظ۔ پری چلی گئی تو تاجر عثمان اٹھا اور گھوڑے پر بیٹھ کر برگد کے درخت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے ہدایت کے مطابق آم نکالا اور چیرا تو ہر طرف آم کی خوشبو پھیل گئی۔ یہ خوشبو بونے کی بستی میں پہنچی تو سارے بونے بے قرار ہو گئے اور بونے بادشاہ کے ہمراہ باہر نکل آئے۔ بونے بادشاہ نے للچائی ہوئی نظروں سے آم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اے آدم زاد، تم کہاں سے یہ آم لے آئے ہو؟ ہمیں بھی کھانے کے لیے آم دو۔ عثمان غصے سے بولا چلو بھاگو یہاں سے، میں تو تمہیں آم کا چھلکا بھی نہیں دوں گا، ہاں ایک شرط مان لو تو سارا آم دے سکتا ہوں۔ بونے بادشاہ نے جلدی سے کہا شرط بتاؤ۔ عثمان بولا تمہیں میرے ساتھ کوہ کاف تک جانا ہوگا، اگر راضی ہو تو یہ آم تمہارا ہے۔ مجھے تو کوہ کاف تک جانے کا راستہ کا علم نہیں ہے، ہاں یہاں سے 4 کوس دور ایک خوخار جادوگرنی رہتی ہے، اسے پتا ہے، مگر وہ تو انسانوں کا خون پی جاتی ہے اور گوشت بھون کر ہڑپ کر جاتی ہے، ہڈیاں تک چبا جاتی ہے، لیکن ایک بات ہے، وہ مارنے سے پہلے ہر انسان سے 3 سوال پوچھتی ہے اور جو صحیح جواب دے دے اسے چھوڑ دیتی ہے، مگر آج تک کوئی انسان اس کے سوالوں کے درست جواب نہیں دے سکا، صرف میں ان سوالوں کے جواب جانتا ہوں۔ پھر تو تمہیں میرے ساتھ ضرور جانا ہوگا ورنہ آم نہیں ملے گا۔ بونا بادشاہ مان گیا، عثمان نے آم بونوں کے حوالے کر دیا، ساری بستی آم پر ٹوٹ پڑی اور اسے چٹ کر گئی۔ اب عثمان نے بونے بادشاہ کو جو سائز میں انسانی انگلی کے برابر تھا اٹھا کر جیب میں ڈالا اور آگے چل پڑا۔ جب وہ جادوگرنی کے علاقے میں پہنچے تو جادوگرنی تاجر کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور شیطانی کہا لگا کر بولی واہ واہ، آج خوب تگڑا شکار ہاتھ آیا ہے، اے انسان میں تمہیں پانی میں ابال کر تمہاری یکنی پی جاؤں گی۔ عثمان تو کانپ اٹھا، جادوگرنی کی شکل بڑی بھیانک تھی، یہ لال لال باہر کو نکلی ہوئی آنکھیں، پیلے زبردست دانت اور کالا سیاہ رنگ۔ اس کی گود میں ایک مینڈک بیٹھا پھودک رہا تھا جس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جادوگرنی اسے چوہے کھلا رہی تھی۔ جادوگرنی کی بات سن کر عثمان ہمت کر کے بولا اے جادوگرنی، تم نے تو اعلان کر رکھا ہے جو تمہارے 3 سوالوں کے جواب دے دے گا اسے چھوڑ دو گی۔ جادوگرنی نے یہ سن کر چیخ ماری اور فرش سے اچھل کر چلائی تم میرے سوالوں کے جواب دو گے؟ ہاں ہاں، آج تک کوئی انسان درست جواب نہیں دے سکا۔ جادوگرنی کا کہا بڑا بھیانک تھا، اس کا محل لرزنے لگا، مینڈک اس کی گود سے اچھل کر پرے جا گرا تھا۔ جادوگرنی نے پہلا سوال کیا، بتاؤ 10 من وزنی پتھر کو کس طرح پھونک مار کر اڑایا جا سکتا ہے؟ عثمان نے کان کھجانے کے بہانے سے سر جیب کی طرف جھکایا تو بونے بادشاہ نے اس کے کان میں کہا جناب پتھر کو پیس کر پاؤڈر بنا کر پھونکوں میں اڑایا جا سکتا ہے۔ عثمان نے یہی جواب دہرائے۔ جادوگرنی اچھل کر چنگھاڑی، لو اب دوسرے سوال کا درست جواب دو، بتاؤ وہ کون سی دولت ہے جسے کوئی نہیں چرا سکتا؟ عثمان پھر سے جیب کی طرف جھکا تو بونے بادشاہ نے کہا جناب وہ دولت علم ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ اپنی دوسرے سوال کا جواب بھی درست پا کر جادوگرنی گھبرائی، اسے شکار ہاتھ سے نکلتا نظر آنے لگا، کیونکہ اگر عثمان نے تیسرے سوال کا بھی درست جواب دے دیا تو جادوگرنی کو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ اے انسان، میرا تیسرا سوال یہ ہے
وہ کون سا جرم ہے جسے کرتے ہوئے اگر انسان پکڑا جائے تو سزا ملتی ہے، لیکن اگر کر لے تو سزا نہیں دی جاتی؟ عثمان یہ سن کر چکرا گیا، مگر بونے بادشاہ نے اسے جواب میں بتایا۔ عثمان نے کہا وہ جرم خودکشی ہے۔ جادوگرنی نے زور سے دہتڑ مارا اور چیخی، افسوس آج ایک انسان نے میرے سوالوں کے جواب دے دیے، افسوس میں اسے بھون کر کھا نہیں سکتی، چلا جا، میں تجھے چھوڑ دیتی ہوں تو آزاد ہے۔ عثمان نے کہا، اے جادوگرنی، ایک مہربانی کر، مجھے کوہ کاف جانے کا راستہ بتا دے، میں اپنے ملک کی شہزادی کو جن کی قید سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ جادوگرنی کہنے لگی، میں تمہاری ذہانت سے خوش ہوں، یہ گیند زمین پر پھینک دے اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا جا، یہ گیند تجھے خون کے دریا کے کنارے تک پہنچا دے گی۔ اس دریا کے پار کوہ کاف کی حدود شروع ہو جاتی ہے، دریا کے کنارے ایک چڑیل رہتی ہے، وہی دریا کی محافظ ہے۔ اگر تم اسے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو دریا پر ایک پل خود بخود بن جائے گا جس پر سے گزر کر تم دوسری طرف جا سکو گے۔ خبردار دریا کے خون میں تیرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ عثمان نے گیند زمین پر ڈالی، گیند خود بخود بڑھنے لگی اور تاجر عثمان اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بونا بادشاہ اس کی جیب میں تھا اور اسے مزے مزے کے لطیفے سنا کر ہنسا رہا تھا۔ اب ہم شہزادی افشین کی خبر لیتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ پیٹھو جن نے اسے چاندی کی ایک بہت بڑے پنجرے میں قید کر دیا تھا اور اسے مجبور کرتا تھا کہ اس سے شادی کر لے۔ اس وقت بھی پیٹھو جن کہہ رہا تھا، اے شہزادی میری بات مان لے، یہاں کوئی تیری مدد کو نہیں آ سکتا۔ شہزادی افشین یہ سن کر رونے لگی۔ پیٹھو جن نے اسے روتے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر بولا، روئیے مت پیاری شہزادی، میں ابھی تمہارے لیے میٹھی گولیاں منگواتا ہوں۔ پیٹھو جن نے ایک دیو کو گولیاں لانے کا حکم دیا، وہ لے آیا، مگر یہ کیا کھٹی میٹھی گولیاں فٹ بال کے سائز کی تھی، لمبے لمبے بانسوں سے لپٹے ہوئے موٹے لولی پوپ تھے اور اینٹ اینٹ جتنی چاکلیٹ تھی۔ پیٹھو غصے سے بولا، اے احمق دیو، تم جنوں کے کھانے والی گولیاں اور لولی پوپ لے آئے ہو، جاؤ ان کے ٹکڑے کر کے لاؤ، انہیں شہزادی نے کھانا ہے۔ پیٹھو جن نے شہزادی کو رونا بند کرنے کے لیے کہا، مگر وہ روتی رہی تو پیٹھو جن کو غصہ آ گیا اور وہ زور سے دہاڑا کہ محل کانپ اٹھا۔ اس نے کہا، اے نادان شہزادی، تجھے میری بات ماننی پڑے گی ورنہ میں تجھے مار ڈالوں گا۔ میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اچھی طرح سوچ لے، یا تو مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جا ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ پیٹھو جن یہ کہہ کر غصے سے پھنکارتا ہوا چلا گیا۔ شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی، اسے اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ جو بچے اور بڑے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں اور کہنا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ شہزادی کو بھی امید تھی کہ خدا اس کی بھی مدد کرے گا۔ کیا شہزادی کی امید قائم رہے گی؟ کیا عثمان شہزادی کو بچا پائے گا؟ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اس کہانی کی اگلی قسط لے کر آؤں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔